ایک دیدار ذات کی صفات ہے اس کی صورت کا ہوتا ہے، یعنی مطلب صفات کی صورت جو ہوتی ہے نا اس کا دیدار ہوتا ہے۔ اس دیدار تک جو ذات کا دیدار ہے سوائے رسول کے تک پہنچا اور کوئی نہیں، اور اس دیدار تک جو ہے نا وہ بہت سے اولیاء کرام جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں۔ کون سے دیدار تک؟ اب جو ہے نا آدم کو اگر پیدا کیا ہے خدا نے تو کس سے پیدا کیا ہے؟ اسی صورت پر، جو صفات کی تجلی ہیں اسی صورت پر کس کو پیدا کیا؟ آدم۔ اسی لیے آدمی کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں، رحم بھی کرتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، قہریت بھی بتاتا ہے، غفاریت بھی بتاتا ہے، اسی وجہ سے تو ہے نا۔ اگر اس کا مظہر نہ ہوتا تھا تو اس کے اندر وہ صفات کی بو ہوتی نہیں۔ انتہائے عارفاں است غرق نور، نیست آجا عقل و فکر بات حضور۔ انتہا یہ کہ عارفان جو ہے نا وہ غرق کس میں ہو جاتے ہیں؟ نور میں۔ کس میں ہو جاتے ہیں غرق؟ اب نور ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے یہ بتایا کہ یہ لباس اتر جاتے ہیں، لیکن غرق کب ہوگا؟ جب لباس اترے تو، یعنی یہاں بدن کا لباس ہے نا، اوپر جو ہے نا مثال کا لباس ہے، اور پھر اس کے اوپر جبروت میں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ لباس اتر جاتے ہیں۔ جب یہ اتر جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ نور، یعنی نور سے سرابور ہو جاتا ہے، لیکن اپنی اصل پر قائم رہتا ہے، اور جو نور کامل ہو جاتا ہے تو اس کو راہ مل جاتی ہے، ورنہ لوگوں کو راہ ملتی نہیں ہے۔ ذکر و فکر و علم ہر سے شد حجاب، آب ہا دریا رسد دریا بآب۔ ذکر خدا، فکر اور علم یہ تینوں حجاب پردہ ہے۔ جب پانی دریا میں پہنچتا ہے تو وہ دریا کا پانی کہلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ذکر اور فکر کرو گے تو خود میں رہو گے، خود ہی رہتی ہے نا بھائی۔ ذکر اور فکر میں جو رہنا خود ہی رہے گی، علم رہے گا تو بھی حجاب ہوگا، خود ہی رہے گی، اور جب سب سے گزر جاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ جب تک کہ پانی جو ہے نا تالاب میں رہے تالاب کا پانی کہلائے گا، جب تک کہ کنویں میں رہے تو کنویں کا پانی کہلائے گا، ندی میں رہے تو کس کا پانی کہلائے گا؟ ندی کا، اور سمندر میں اگر جائے گا تو پھر سمندر کا کہلائے گا، سیدھی بات ہے۔ تو کوئی جو ہے نا پانی کہاں ٹھہرا ہے؟ کنویں میں، کوئی تالاب میں، کوئی نہر میں، اور کوئی ندی میں، اور کوئی سمندر میں۔ تو سمندر کا ہی تھا، سمندر میں ہی پہنچ گیا، تو روح کا نور کس کا تھا؟ اللہ ہی کا تھا، اور وہ نور کہاں پہنچ گیا؟ اللہ ہی کی طرف۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ سب حجاب ہے۔ فی امان اللہ دہد نورش خدا، نور سرش راز وحدت کبریا۔ اللہ اپنی پناہ میں لے کر اپنا نور عنایت کرتا ہے، نور اس کے رازوں میں سے وحدت کی کبریائی کا راز ہے، اور یہی وہ روح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کرتا ہے۔ ذکر و فکر و صحب شکر و باخیال، باز دارد غرق وحدت از وصال۔ ذکر، فکر، ہوش، مستی اور خیالات وصل کے لیے وحدت میں غرق اور فنا ہونے سے باز رکھتے ہیں، کیونکہ خود ہی میں رہتا ہے نا، تو خود ہی سے کہ ایسی حالت ہو جائے کہ وہ کسی کو پہچانے بھی نہیں، اور خود پر بھی نظر نہ رہے، ملا کھا لیا نہیں تو خود پر نظر ہی نہیں، نہ آئے نہیں نہ آئے، گھوم رہے ہیں۔ آئی نا بات نہیں؟ کپڑے جو ہے نا نہیں بدل رہے، دیکھ ہی نہیں رہے تو بدلیں گے کیا؟ اور اپنی طرف اگر دیکھیں گے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کپڑے
कर्ज दावा मुद्दई बाखेस्तन, जान मुर्दा जिंदा नफ्से लाफदन। अपने वली होने का दावा करे और उसकी रूह मुर्दा नफ्स जिंदा और डींग मारने वाला है, वारिस नहीं। आरिफ आरा चश्मे अस दिल बिल बसर, चश्मे जाहिर दास्तन चू गाओ खर। आरिफों की आंख दिल की बसीरत वाली आंख है। ज़ाहिरी आंख तो गाने और गधे भी रखते हैं, गाय और गधे भी रखते हैं। कह तवानत किस्त नफ्स देव दस्त, दाद आदम राह हिलाकत दर बहिश्त। तू इस बदबख्त ताकतवर नफ्स को कैसे कत्ल कर सकता है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हिलाकत के अंदर डाल दिया। शाबाश और 100 मरतबा शाबाश इस नफ्स पर कि जिसने इताअत कबूल कर ली। नफ्स को ये तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ही अता करता है। सिरुल्लाह का नूर था और असरार पर्दा में होते हैं। जिसने इस राज को पा लिया उसका सब कुछ बेनियाजी है। जब तक कि हो सके अल्लाह के राजों की पर्दादारी कर। अल्लाह की मारिफत पर्दाफाश करने वालों को कब हासिल होती है। कुरान का सिर है और उसके राज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी के असरार को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। नबी के असरार जो है ना वो कौन जानते हैं? अल्लाह ताला ही जानता है, दूसरा कोई जानता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र और रसूल पर दरूद भेजते रहो। एक दिन वो आ ही जाएगा कि ये सारे पर्दे हट जाएंगे और विशाल हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद।